لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات علیاء میں سے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الحفظ، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا نام ہے الحافظ اور الحفیظ. الحافظ الحفیظ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الحفظ. حافظہ اس کا بنیادی معنی کیا ہے عربی زبان میں؟ گزشتہ درس میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے، یہ جو نام ہے جو قرآن میں مذکور ہے، احادیث میں وہ آیتیں بھی، وہ احادیث میں نے آپ کو پڑھ کر سنائے ہیں. اور ساتھ میں گزشتہ درس ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحفیظ ہیں تو اس کا معنی کیا ہوگا، کس اعتبار سے، وہ بھی میں نے تفصیل سے بتایا ہے. آج کے درس میں مجھے صرف یہ بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حفاظت کرتے ہیں، یعنی کس کس اعتبار سے. ایک یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حفاظت کرتے ہیں، ایک وہ جو بندوں کے اعمال، چاہے وہ خیر ہوں شر ہوں، اللہ کی اطاعت میں ہوں اللہ کی نافرمانی میں ہوں، یعنی کوئی دقیقہ، کوئی مطلب یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، رتی برابر بھی کوئی عمل فوت نہیں ہوتا ہے، سب کی اللہ حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحافظ ہیں، الحفیظ ہیں. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچے اس سے ان کی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں. البتہ یہ جو اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں اپنے مخلوق کی، وہ ایک حفاظت عام ہے، ایک حفاظت خاص ہے. ایک عام طرح سے حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک خاص طرح سے حفاظت کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی کائنات کی، مخلوق کی، آپ ذرا غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انسان کے اعمال کی حفاظت کی اگر بات کرتے ہیں، معروف آیت کریمہ ہے سورۃ الانفطار کی کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین. تو ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی سبھی باتیں، سبھی اقوال، افعال، اس کی کل زندگی کی حفاظت فرما رہے ہیں. دو فرشتے ہیں جو انسان کی زندگی کو نوٹ کر رہے ہیں. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے آپ کہ کیمرہ ہے، کتنی حفاظت کرتا ہے، کتنی لمٹ ہے اس کی، حد کتنی ہے اس کی، کتنا کرتا ہے، وہ کتنی حفاظت کرتا ہے، اس کا رقبہ کتنا ہے. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کے انسانوں کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو تو اندازہ لگائے اللہ رب العالمین کی وسعت علم کا، اللہ کیسے حفاظت کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الکہف میں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جب کل قیامت کے دن انسان کے نام اعمال رکھے جائیں گے تو جو مجرم ہوگا وہ ڈرا ہوگا اور کہے گا کہ یہ کیا کتاب ہے، کیا بات ہے یہ کہ اس میں ہماری زندگی کا کوئی لمحہ بھی چھوٹا نہیں ہے. بھئی یہ کیا معمولی بات ہے؟ انسان کی اگر میں خود اپنی زندگی کے بارے میں دیکھوں تو کیا میری عمر جتنی ہے، کیا میری عمر کا ایک ایک لمحہ مجھے یاد ہے؟ ٹھیک ہے، جب سے مجھے شعور ہے مجھے یاد ہے. پچھلے ایک مہینے کی کاروائی میں بتا سکتا ہوں، میری لمحہ، ایک دن کی 24 گھنٹے کی کاروائی میں بتا سکتا ہوں، میں لمحہ نہیں بتا سکتا ہوں. لیکن رب العالمین سبحان اللہ العظیم، اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الانبیاء میں وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ.
سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو حکمرانی عطا کی، اور جن بھی ان کے ماتحت تھے غوطہ لگاتے تھے وہ سمندروں میں، اور ان کے بہت سارے کام تھے، اللہ نے کہا کہ ہم ان سب کی نگہداشت کر رہے ہیں، ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کوئی عمل جو ہے کسی عمل سے چوک نہیں ہو رہی، کوئی عمل فوت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انسان دکھتا ہے ہم لوگوں کو، جن تو ہم کو دکھتا نہیں ہے، اور اس کے اعمال الگ ہیں، اس کے کام الگ ہیں، اس کی طاقت الگ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ بہت بڑی بات ہے، سبحان اللہ العظیم۔ ایسے میں جو لوح محفوظ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورۃ البروج کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ قاف کے آغاز میں اللہ نے کہا ما تنقص الارض منہم قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منہم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ قاف کے آغاز میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا وعندنا کتاب حفیظ، ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اعمال نامہ ہے انسان کا، اسے انسان کے نام اعمال کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات انسان، جانور، چرند پرند، ہوا، ملائکہ، سب کچھ کتنے گنوائے ہیں، اللہ اکبر، سب محفوظ ہیں رب العالمین کے پاس۔ تو یہ بھی ایک یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حفیظ کی شمولیت میں آتی ہے چیز۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفیظ ہیں اس اعتبار سے بھی کہ اللہ رب العالمین جو اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت الکرسی نہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کہا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا عظیم آسمان، اتنی عظیم زمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تھامے ہوئے ہیں، اسے پکڑے ہوئے ہیں، اور اس میں رتی برابر بھی خلل نہیں، کمی نہیں، اونچ نیچ نہیں، کبھی وہ بھاری نہیں پڑتی ہیں وہ چیزیں۔ ایک انسان کو کوئی چیز دی جاتی ہے، امانت ہے آپ کی، اس میں آپ اس کی حفاظت کرنی پڑے گی آپ کو، یا کوئی چیز آپ اٹھا کر کے رکھیں، نگرانی کریں اس کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت الحفظ ہے، اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے سورۃ الانبیاء میں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اللہ نے ایسا چھت بنایا جو کہ محفوظ ہے، گرے گا نہیں وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحفیظ ہیں۔ اللہ رب العالمین الحفیظ ہیں اس اعتبار سے بھی کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ طارق میں ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر ایک کا ایک نگران ہے، یعنی ملائکہ انسان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سورۃ الرعد میں اللہ نے کہا لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اس دنیا میں فی الحال جو قبروں میں ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو آنے والے ہیں ان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، جو زندہ ہیں کتنے رہیں گے؟ کیا کوئی باضابطہ اس کا ریکارڈ ہے کیا؟ بالکل بھی نہیں ہے ریکارڈ۔ جن ممالک میں اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، کیا وہ مطلب اس پہ کوئی ضبط ہے کیا؟ کوئی انسان اس سے نکلا ہوا نہیں ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ جو ہم سارے ہمارے ریکارڈ میں سب انسان محفوظ ہیں۔ اتنے سارے انسان ہیں، ہر انسان کے اس کے آگے اور اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے ملائکہ ہیں، ہر انسان کے ساتھ۔ جو اسے تکلیف ہو، وہ کہیں گر جائے، کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، اسے کچھ معاملہ ہو جائے، اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ہاں، اللہ کی تقدیر میں بات لکھی ہوئی ہو کہ جو ہے اسے وہاں حادثے کا وہ شکار ہوگا تو باذن اللہ ہوگا، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنے انسان ہوں گے، ہر انسان کے لیے دو آگے اور ایک پیچھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ان سب سے بڑھ کر کے حیران کن بات بتاؤں میں آپ کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الحفظ، کہ اللہ تعالیٰ حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ الحفیظ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ایک ایسی شریعت عطا کی، ایسا کلام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے جو قیامت تک کے لیے رہے گا،
پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت الحفظ دیکھو آپ، جب اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن نازل ہوا تب سے لے کر آج تک جو ترتیب ہے وہی ترتیب، جو اس کے نام ہے وہی نام، جو حرف ہے وہی حرف، رتی برابر بھی تبدیلی نہیں۔ کتنے حادثات مسلمانوں پر نہیں آئے، کیا کچھ نہیں ہوا، قرآن مجید سے متعلق ایک حرف آگے پیچھے ہوا ہے۔ اب بھلا بتائیے، قرآن مجید کے علاوہ ہم مذہبی کتابوں کی بات کرتے ہیں، ہے کوئی اتنے یقین سے کہنے والا کہ جو جس دن جس ترتیب سے اس کی نسبت کوئی اللہ کی طرف کرتا ہو نہ کرتا ہو، آسمانی کتابوں کو بھی لے لیں، عام مذہبی کتابوں کو بھی لے لیں، کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں حرف برابر بھی تبدیلی نہیں ہو پائی؟ معنی کی تبدیلی ہوئی ہے، حروف کی تبدیلی ہوئی ہے، ترتیب میں تبدیلی ہوئی ہے، کیا سے کیا کچھ ہو گیا ہے، کسی کو کوئی بھروسہ ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے متعلق ایسا نہیں کہ مسلمان اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ان سے بھی حفاظت کا ایک معاملہ کرواتا ہے، لیکن اصل اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی ضمانت دے دی ہے۔ مرور زمانہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ذریعے سے قرآن مجید کی حفاظت فرمائی، ان کے سینوں کے ذریعے سے، اور جو ہے مطلب نسل بعد نسل جو ہے قرآن مجید محفوظ ہے، لیکن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الحفظ دیکھو آپ، اللہ اکبر۔ آخری بات میرے درس کی وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی حفاظت بندوں کے حق میں ایک وہ ہوتی ہے جو عام، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، نافرمان ہو فرما بردار ہو۔ ایک اللہ کی وہ حفاظت ہوتی ہے جسے ہم حفاظت خاصہ کہتے ہیں، یہ ہم کو چاہیے، اور یہ حاصل کرنے کے لیے یقیناً اللہ پر ایمان چاہیے، اللہ سے تعلق چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنی طاقت کے بقدر عمل کرتے ہیں، جتنا انہوں نے سمجھا، جتنا انہیں یاد ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں اتنا ہی کوئی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے اس کے لیے خاص حفاظت کرتے ہیں، جو عام انسان سے زیادہ اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التوبہ میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، جو اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کا بھرم رکھتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اور گویا کہ اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، بدعملی نہیں لاتے ہیں اپنی اپنی طاقت کے بقدر، تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کی ابواب التفسیر میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں ردیف تھا، یعنی پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں سواری میں، پیچھے جیسے ٹو ویلر میں ایک آدمی پیچھے بیٹھتا ہے نا، اللہ کے رسول مجھے اپنا ردیف بنا لیے، پیچھے بٹھا لیے تھے مجھے۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھانے والا ہوں۔ کہا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کے دین کی، اللہ کی باتوں کی، اس سے تجاوز مت کرو۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اللہ کی حفاظت کرے گا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی حفاظت، اللہ کے کلام کی حفاظت، کیا مطلب؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر عمل کرنا، اسے اپنی زندگی میں لانا، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اسے اللہ کا دین سمجھنا، اسے پڑھنا پڑھانا، یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہاری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ حفاظت خاصہ، اس بات کو اللہ نے کئی جگہ پر کہا قرآن مجید میں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں، اہل ایمان کی جو مومن خواتین ہیں، مومن خواتین کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا قانتات فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا کہ جب ان کے شوہر گھر میں نہیں ہوتے ہیں تو یہ ان کے گھروں کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جس چیز کی
نگرانی دی ہے، جس چیز کا محافظ بنایا ہے، جس چیز کا انہیں پابند بنایا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی خاص حفاظت فرماتے ہیں، یقیناً ان کو ضائع ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے آغاز میں کہا والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کریں، اس کے وقت کی حفاظت کریں، اور بالخصوص عصر کی نماز کی۔ احفظوا ایمانکم کہا اللہ تعالیٰ نے، جو تم قسم کھاتے ہو اس کی نگرانی کرو، اس کی حفاظت کرو، اسے پامال ہونے مت دو۔ یہ سب آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاص طور پر حفاظت کریں گے، پڑھنے پڑھانے میں، عمل کرنے میں، تعلیم دینے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خاص حفاظت ہوگی۔ اس طرح کی آیتیں بہت ہیں، مجھے سبھی آیتیں پڑھ کر بتانا اصل مقصود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی ایک دعا بھی ہے سنن ابی داؤد کی کتاب الادب میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے، میرے نیچے سے۔ کیا جن دنوں میں ہم گزر رہے ہیں اس دعا کی ہمیں حاجت نہیں ہے؟ سبحان اللہ العظیم، جتنی ہماری طاقت ہے بند کمرے میں ہم اللہ کی عبادت جتنی ہم کر سکتے ہیں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اس دعا کو پڑھیں۔ کہ ہمیں چاروں طرف سے اس کے لیے حفاظت کی دعا نہیں چاہیے ہم کو؟ یہ ایک غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کو اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اس کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص حفاظت کرتے ہیں۔ یہی تو حصہ ہے جو اللہ کے دین کو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے لیے عمومی طور پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو عام کر دیا۔ ہم کسی کا نام لیتے ہیں فلاں شیخ حفظہ اللہ، حالانکہ یہ ہر مسلمان کے حق میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کے دین کے لیے خاص آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان پر ایسی دعائیں بھی جاری کرا دیتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے لیے ان کا خاصہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان اس دعا کا مستحق ہے، ضرورت مند ہے، لیکن دیکھو مراتب خود اللہ تعالیٰ نے کیسے ماحول میں رکھے ہیں۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔